بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احکام کے درمیان رابطے کے حوالے سے آج پہلی قسم میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ پہلی قسم یہ تھی کہ خود احکام کے درمیان کون سے روابط پائے جاتے ہیں۔ تو شہید اس حوالے سے دو اہم رابطوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس رابطے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے وجوب اور حرمت کے درمیان رابطہ۔ وجوب اور حرمت کے درمیان ذاتی طور پر تضاد پایا جاتا ہے، لیکن جب مقام فعل میں ایک شخص واجب اور حرام کو انجام دیتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ 3 صورتوں کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کس صورت میں زیادہ بحث پائی جاتی ہے اور کون سی صورت ہے جس کے اوپر یہ اصولی بحث قابل انطباق ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ العلاقات القائمة بين نفس الأحكام علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض ہوا کہ ہماری بحث احکام کے درمیان روابط کے حوالے سے ہے، تو اس میں سب سے پہلی جو قسم تھی، ہم نے 6 اقسام اس کی گزشتہ سبق میں بیان کر دی ہیں، اس میں پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ خود احکام کے درمیان کون سے روابط قائم ہیں۔ مثلا احکام کی ہم نے پہلے 2 قسمیں بیان کی تھیں، تکلیفی اور وضعی۔ تو احکام تکلیفی اور وضعی کے درمیان بھی رابطہ ہو سکتا ہے، خود احکام تکلیفی کے درمیان بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو ان روابط کے حوالے سے عقل کیا احکام رکھتی ہے، یہاں پہ شہید 2 احکام کو مورد توجہ قرار دے رہے ہیں اور اس پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ وجوب اور حرمت کے درمیان رابطے کے حوالے سے ہے کہ ایک فعل ہے جو واجب ہے، کیا وہ ایٹ اے ٹائم حرام بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے جو رابطہ ہے وہ تضاد کا رابطہ ہے، منتہا اس کو وضاحت کی ضرورت ہے اور ہم اب آگے چل کے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ حرمت اور بطلان کے حوالے سے رابطے کی بحث ہے کہ کیا ایک فعل جب حرام قرار پاتا ہے تو لزوماً وہ باطل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فعل حرام قرار دیا جائے لیکن وہ باطل نہ ہو، مبغوض ہو لیکن وہ درست واقع ہو جائے۔ بہرحال اس کی بھی آگے چل کے مثالیں دیں گے اور
اس کے حوالے سے جو دو شقیں ہیں یعنی عبادات اور معاملات، اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلی قسم کی جانب۔ پہلی قسم وجوب اور حرمت میں رابطے کے حوالے سے ہے، یعنی اب جو دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں اس میں پہلی جو صورت ہے خود وجوب اور حرمت کے حوالے سے رابطے کی بحث ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ تضاد کی 3 صورتیں بنتی ہیں، چونکہ وجوب اور حرمت میں جو رابطہ ہے وہ تو تضاد کا ہے، لیکن خود وہ فعل جو انجام پا رہا ہوتا ہے وہ 3 صورتوں کا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ 2 فعل ہیں ایک ہی وقت میں انجام پا رہے ہیں، فعل 2 ہیں، 2 کام ہیں، ایک کام اچھا ہے یعنی اور دوسرا برا ہے، ایک حرام ہے دوسرا واجب ہے، لیکن ہر ایک علیحدہ ایک مستقل فعل ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ ایک ہاتھ سے اچھا کام کر رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے برا کام کر رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی فعل ہے وہ حرام بھی ہو اور اسی ٹائم حرام ہونے کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک فعل ایک جہت سے واجب ہو جبکہ دوسری جہت سے حرام ہو۔ ہم ان تینوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ مورد تجزیہ قرار دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں پہلی صورت کی طرف۔ یہ جو 3 ہم نے تضاد کی صورتیں بنائی ہیں اس میں جو پہلی صورت تھی وہ کیا تھی کہ 2 فعل ہیں ایک ہی وقت میں انجام دیے جا رہے ہیں، ایک حرام ہے دوسرا واجب ہے۔ مثلا ٹیلی فون آ گیا تو ٹیلی فون آیا اور اس نے مثلا کسی بھی وجہ سے جھوٹ بول دیا، تو اب جھوٹ بولنا حرام ہے۔ دوسری طرف سے زکوٰۃ لینے والے بھی پہنچ گئے، تو اب اس نے زکوٰۃ دینی تھی جو کہ واجب ہے، تو اب زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور ٹیلی فون بھی سن رہا ہے، لیکن ٹیلی فون جو سن رہا ہے اس میں جھوٹ بول رہا ہے، حرام کام انجام دے رہا ہے۔ زکوٰۃ جب دے رہا ہے تو وہ واجب اپنا ادا کر رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں انجام دیے جا رہے ہیں لیکن وہ 2 فعل ہیں۔ اس کی مثلا ایک مثال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں جو مثلا شہید نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں مثلا شراب پکڑی ہوئی ہے، تو ایک طرف سے جو ہے زکوٰۃ ہے، دوسری طرف سے کیا ہے شراب ہے اس کے ہاتھ میں، یعنی شراب بھی پی رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ یہ فرضی مثال ہے بہرحال۔ تو اسی طرح یا مثلا ہم یہ مثال بھی دے سکتے ہیں کہ ایک یتیم کو جھڑکی دے رہا ہے اور دوسرے کے سر پہ نوازش کا ہاتھ پھیرا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات مثلا شادی کے موقعوں پہ مانگنے والے زیادہ آ جاتے ہیں تو کچھ کو وہ جو ہے نا دھکے مار کے نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مائی توت ہے اور آ جانا، اور وہ ایک کو مثلا دے رہا ہوتا ہے، ایک کو مثلا فرض کریں دھکے دے دیے، دوسرے کو اسی حالت میں نواز دیا، تو یہ چلتا رہتا ہے، یعنی بڑے لوگوں کے ہاں تو یہ رائج چیز ہے کہ ایک کے اوپر جو ہے اسی وقت ذرا نوازی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال بن سکتی ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ ایک اچھا کام بھی انجام دے سکتے ہیں اور دوسرا برا کام اسی ٹائم پہ آپ کی طرف سے اگر انجام پا رہا ہو تو یہ ممکن ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، ایک فعل جو ہے وہ حرام ہوگا، دوسرا کیا ہوگا واجب ہوگا، ایک اچھا ہوگا دوسرا برا ہوگا، ایسا ممکن ہے اور یہ واقع بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بائیں کے حرمت اور وجوب میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ لازمہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ 2 کام ایسے انجام نہ دے سکیں جن میں سے ایک اچھا ہو جبکہ دوسرا برا ہو، اس میں زیادہ بحث نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی فعل ہے ایک ہی حیثیت سے ایک ہی وقت میں حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ یوں ہی ہے جیسے ایک ہی چیز ہے وہ سفید ہوتے ہوئے سیاہ بھی ہو، ایک ہی انڈا ہے وہ سیاہ بھی ہو اور اسی حالت میں سفید بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، لہٰذا یہ صرف فرضی صورت ہے، یہ صرف کیا ہے فرضی صورت ہے کہ ایک ہی فعل ہے ایک ہی وقت میں وہ حرام بھی ہے اور اسی جہت سے واجب بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ مبغوضیت اور محبوبیت قابل جمع نہیں ہے۔ ایک فعل مبغوض بھی ہو برا بھی ہو اور اسی حالت میں وہ اچھا بھی ہو اور محبوب بھی ہو پسندیدہ بھی ہو، یہ قابل جمع نہیں ہے، لہٰذا یہ فرضی صورت ہے، اس پر بھی زیادہ بحث نہیں ہے۔
اصل بحث جو ہے وہ تیسری صورت میں ہے، وجوب اور حرمت میں جو تضاد کی تیسری صورت ہے وہ زیادہ بحث رکھتی ہے، اور اس میں دو قول بھی ہیں کہ ایک فعل ہے دو عنوان رکھتا ہے، ایک فعل ہے دو عنوان رکھتا ہے، ایک عنوان کے تحت حرام بنتا ہے جبکہ دوسرے کے تحت واجب بنتا ہے۔ ایک فعل ہے، ایک کام انجام دیا جا رہا ہے، دو عنوان اس کے اوپر صدق آتے ہیں، ایک عنوان کے تحت وہ حرام بنتا ہے، دوسرے عنوان کے تحت واجب بنتا ہے۔ کیسے؟ جیسے غصبی پانی سے وضو یا غسل کرنا۔ اب غصبی پانی کا استعمال کیا ہے؟ حرام ہے، غصبی پانی کا استعمال حرام ہے، لیکن وضو کیا ہے؟ نماز کے لیے ہو تو واجب ہے، غسل بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو اب غسل کرنا، وضو کرنا ایک عنوان ہے، غصبی پانی کا استعمال دوسرا عنوان ہے، تو اس جہت سے یہ غصبی پانی کی جہت سے دیکھا جائے تو یہ حرام بنتا ہے، لیکن وضو کی جہت سے دیکھا جائے تو یہ واجب بنتا ہے، یہ غسل کی جہت سے۔ دوسری مثال مثلا غصبی جگہ پر نماز پڑھنا، تو غصبی جگہ کا استعمال کیا ہے؟ حرام ہے، غصبی جگہ ہے، اس کو مالک سے اجازت لینی چاہیے، لیکن نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہے۔ یا مثلا کھڑے ہو کے سڑک پہ جہاں پہ ٹریفک چل رہی ہے، اس نے نماز شروع کر دی، سڑک پہ بیچ سڑک میں نماز شروع کر دی۔ اب بیچ سڑک میں نماز پڑھنا، ایک جہت سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ واجب کام کر رہا ہے، دوسری طرف سے کیا ہے؟ لوگوں کو آزار دے رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہاں پہ حق الناس ہے، حقوق العباد ہے، تو یہ حرام ہے۔ لہذا مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ایک فعل ہو، ایک جہت سے وہ کیا ہے؟ واجب ہو، دوسری جہت سے حرام ہو، تو کیا فعل کے ذاتی اس سٹرکچر کو، ساختار فعل کو دیکھا جائے گا یا عنوان فعل کو دیکھا جائے گا؟ اصل بحث یہاں پہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں، اگلے سبق میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اس کے جو اقوال ہیں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں العلاقات القائمۃ بین النفس الاحکام، احکام کے درمیان، خود احکام کے درمیان جو علاقات قائم ہیں، یہ 6 قسموں میں سے پہلی جو قسم تھی اس حوالے سے بحث ہے۔ اس کی جو ایک ذیلی بحث ہے، جو کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، یعنی صورتیں تو اور بھی بن سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو جن صورتوں کی بحث شہید نے کی ہے وہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ وجوب اور حرمت کے درمیان جو رابطہ اور علاقہ موجود ہے وہ ہے تضاد کا رابطہ، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ وجوب اور حرمت کے درمیان جو رابطہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حرمت اور بطلان کے درمیان جو رابطہ ہے، تو یہ مختلف صورتیں بن سکتی ہیں احکام کے درمیان رابطے کی، اس میں سے صرف ان 2 صورتوں کے اوپر شہید نے بحث کی ہے۔ فی الحال ہماری بحث اس پہلی صورت میں ہے، یعنی وجوب اور حرمت کے درمیان تضاد کا رابطہ۔ فرماتے ہیں کہ من المعترف به فی علم الاصول انه ليس من المستحيل ان يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد احدهما واجب والآخر حرام۔ یہ وہ پہلی صورت ہے تضاد کی جو میں نے 3 صورتوں میں سے پہلی صورت بنائی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس بات میں تو کسی کو شک نہیں ہے، من المعترف بہ، یعنی یہ تو ایک مسلمہ بات ہے، یعنی اعتراف شدہ بات ہے، معترف بہ یعنی اس کا اعتراف سب لوگ کرتے ہیں علم اصول میں، کہ انہ لیس من المستحیل، کہ محال نہیں ہے ان یأتی المکلف بفعلین، مکلف 2 فعل انجام دے ایک ہی وقت میں، فی وقت واحد، احدہما واجب، کہ ان 2 میں سے ایک واجب ہو اور دوسرا حرام ہو، تو ایک ہی وقت میں 2 فعل انجام دے مکلف ایسا کام کر سکتا ہے۔ فیعتبر مطیعا من ناحیت اتیانہ بالواجب وجدیرا بالثواب، تو اس جہت سے کہ اس نے واجب کو انجام دیا ہے وہ مطیع شمار ہو، اطاعت گزار شمار ہو،
و مستحق ثواب شمار ہو، جدیراً بالثواب یعنی مستحق ثواب ہو، اور دوسری طرف سے وَيُعْتَبَرُ عَاصِيًا مِّن نَاحِيَةِ إِتْيَانِهِ لِلْحَرَامِ وَمُسْتَحِقًا لِلْعِقَابِ۔ کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے اس نے کیا کیا ہو، اس نے حرام کام کو انجام دیا ہو اور عقاب کا مستحق ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ان یشرب الماء النجس، معافی چاہتا ہوں میں نے ادھر شراب لکھ دیا، شہید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مثلا نجس پانی پی لیتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کے نجس پانی ہے، یا اس مثال میں جو ہم نے دی مثلا شراب ہے، وَيَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْفَقِيرِ، اور دوسرے ہاتھ میں زکوٰۃ ہے جو دے رہا ہے، بس وہ شراب وہ پانی بھی پی رہا ہے، نجس پانی بھی پی رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے فقیر کو، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، تو یہ ایک حرام کام ہے، دوسرا جو ہے وہ واجب کام ہے، تو ایسا کرنا ممکن ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ایک طرف سے مستحق ثواب ہوگا، دوسری طرف سے مستحق عقاب ہوگا۔ وَأَمَّا الْفِعْلُ الْوَاحِدُ، کہتے ہیں ایک ہی فعل، فَلَا يُمْكِنُ أَن يُتَّصَفَ بِالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ مَعًا، ایک فعل کو ایک ہی جہت سے ممکن نہیں ہے کہ وجوب اور حرمت دونوں کی صفت لگائی جائے، کیوں؟ لأن العلاقة بین الوجوب والحرمت ہی علاقۃ تضاد، کیونکہ جو تعلق ہے وجوب اور حرمت کے درمیان وہ تضاد کا تعلق ہے، ولا يمكن اجتماعهما فی فعل واحد، ممکن نہیں ہے کہ دونوں یعنی وجوب اور حرمت دونوں ایک ہی فعل میں جمع ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی فعل حرام بھی ہو اور اسی وقت واجب بھی ہو، کما لا يمكن ان يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کہیں کہ ایک ہی انڈا سفید بھی ہو اور اسی وقت جب سفید ہے سیاہ بھی ہو، کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ سیاہی اور سفیدی ایک ہی جسم میں جمع ہو جائیں، ایک ہی انڈے میں ایک ہی وقت ایک انڈا سیاہ بھی ہو اور سفید بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ایک فعل مبغوض بھی ہو، ناپسندیدہ بھی ہو اور پسندیدہ بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ فدفع الزکاة الى الفقیر لا يمكن ان يكون وهو واجب حراما في نفس الوقت، کہتے ہیں فقیر کی طرف زکوٰۃ دینا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس حال میں کہ وہ واجب ہو، لا يمكن ان يكون وهو واجب، یہ جملہ حالیہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہی دفع زکوٰۃ در حال کہ وہ واجب ہو وہ حرام بھی ہو فی نفس الوقت، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف سے وَشُرْبُ النَّجِسِ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ وَهُوَ حَرَامٌ وَاجِبًا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، نجس چیز کا پینا ممکن نہیں ہے کہ وہ حرام ہو اور اسی حالت میں وہ واجب بھی ہو فی نفس الوقت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس کے اوپر عنوان تبدیل ہوتا ہے، مثلا جواز کا عنوان آتا ہے تو پھر حرمت چلی جاتی ہے، مثلا کہا گیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آخر میں جو استثناء ہے وہ کیا ہے؟ اضطرار کا استثناء ہے، تو اضطرار کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جب مجبوری کی حالت آ جاتی ہے تو پھر وہ حرمت کا جو حکم ہے وہ چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہوا حرامن وہ جائز بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو نسبت ہے یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ پہلا حکم چلا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں احکام ثانویہ، تو احکام ثانویہ کی بحث الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں وہ حرام بھی ہو اور واجب بھی۔ وَهَكَذَا يَتَّضِحُ، یوں یہ واضح ہوتا ہے اولاً کہ ان الفعلین المتعددین كدفع الزکاة وشرب النجس يمكن ان يتصف احدهما بالوجوب، ممکن ہے کہ ایک کو متصف کیا جائے وجوب کے ساتھ، والآخر بالحرمت، دوسرے کو متصف کیا جائے حرمت کے ساتھ، جس کی میں نے متعدد مثالیں دے دیں، ٹیلی فون سن رہا ہے، ایک ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دوسرے ہاتھ سے دے رہا ہے، تو زبان سے حرام کام کر رہا ہے اور ہاتھ سے واجب ادا کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ أَوْجَدَهُمَا الْمُكَلَّفُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ، تو یہ فعل ممکن ہے کہ ایک جو ہے وہ واجب ہو دوسرا حرام ہو، اور اگرچہ مکلف ان دونوں کو ایک ہی زمان میں انجام دے۔ وثانیاً
اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان الفعل الواحد لا يمكن ان يتصف بالوجوب والحرمت معا، کہ ایک ہی فعل وجوب کے ساتھ بھی متصف ہو اور حرمت کے ساتھ بھی متصف ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تیسری صورت رہ جاتی ہے جس کی وضاحت ہم دے چکے ہیں، عبارت انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے اور تطبیق کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے وجوب اور حرمت کے درمیان جو رابطہ ہے اس کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کی اور 3 صورتوں کا ذکر کیا۔ پہلی صورت یہ تھی کہ 2 فعل ہوں، ایک ہی وقت میں انجام دیے جائیں، ایک حرام ہو جبکہ دوسرا واجب ہو۔ ہم نے کہا کہ یہ ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، انسان ایسا کر سکتا ہے، ایک جہت سے وہ اچھا کام کر رہا ہو اور ایک ساتھ ہی وہ برا کام بھی کر رہا ہو۔ ہر ایک کا اپنا حکم ہوگا، ہر ایک کے اپنے نتائج مترتب ہوں گے، ایک کے اوپر ثواب ہوگا تو دوسرے پر عقاب ہوگا۔ پھر ہم نے دوسری صورت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک ہی فعل حرام بھی ہو اور واجب بھی ہو۔ ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تضاد ہے اور متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ہم نے تیسری قسم بتائی کہ ایک فعل ہے، ایک جہت سے واجب ہے، دوسری جہت سے حرام ہے، اس کی ہم نے مثالیں دی اور عبارت رہ گئی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی عبارت کو بھی تطبیق کریں گے اور مزید بھی اس کے اوپر جو اقوال ہیں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔